أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم۔ بلا شبہ اللہ نے چن لیا جناب آدم کو، نوح کو، ابراہیم کے خاندان کو اور عمران کی آل کو تمام جہان والوں میں سے ان کی رہنمائی کے لیے۔ یہ سب ایک دوسرے کی نسل ہی میں سے تھے اور اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ مسجد شہداء اسلام کے پلیٹ فارم سے حجرہ شاہ مقیم کے زندہ دلان میرے قابل احترام بزرگوں، بہت ہی عزت کے لائق میرے بھائیوں، میرے روحانی بیٹوں، حیا و عفت کی پیکر ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، ایک جوہری کے پاس سینکڑوں پتھر پڑے ہوتے ہیں۔ وہ اپنی ماہرانہ نگاہوں سے دیکھتا ہے کہ کون سا پتھر ہے جس میں ہیرا بننے کی صلاحیت ہے، اور وہ اس پتھر کو اٹھا لیتا ہے، اس کو تراشتا ہے، ایک پروسیس سے گزارتا ہے اور وہ چمکتا دمکتا ہیرا بن جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب اللہ کسی سے اپنے دین کا کام لینا چاہتا ہے تو اللہ کا میرٹ کیا ہوتا ہے؟ کیا چیز دیکھتے ہیں کہ اللہ اپنے دین کے لیے کسی کو پسند کر لیتے ہیں کہ یہ میرا ہے، اس سے میں نے اپنے دین کا، خیر کا، قرآن کا، حدیث کا، دعوت اللہ کا، جہاد کا، انفاق کا، اللہ کے دین کے غلبے کا، اقامت کا کام لینا ہے۔ آج کی اس ملاقات میں ہم اسی پہ غور کریں گے۔ اس انتخاب کو قرآن مجید کی اصطلاح میں استفاء کہا جاتا ہے۔ استفاء صفون سے ہے، خالص چیز کو اپنے لیے چن لینا۔ اسی لیے امام کائنات، دونوں جہانوں کے سردار، آمنہ کے لال، مکہ کے در یتیم، حسنین کے نانا، فدا ہو ابی و امی، میرے ماں باپ ان پہ قربان جائیں، آپ علیہ السلام کے صفاتی نام میں احمد بھی ہے، مجتبیٰ بھی ہے، سید الکونین بھی ہے، امام الانبیاء والمرسلین بھی ہے، اور ان میں سے ایک آپ کا نام مصطفیٰ بھی ہے، چنے ہوئے کہ اللہ نے ان کو چن لیا کہ ان کو میں نے نبوت اور ختم نبوت کا تاج پہنانا۔ قرآن مجید میں یہ قانون کہ اللہ چنتا ہے بندوں کو، کئی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ چند ایک آیات آپ سماعت کیجئے تاکہ یہ قانون قرآن کی روشنی میں ہمارے ذہن و قلب پہ مرتسم ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم۔ بے شک اللہ نے چن لیا تھا آدم کو اور نوح کو، ابراہیم کی پوری آل کو اور عمران کی آل کو
تمام جہان والوں میں سے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ چنتا ہے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے لوگوں میں سے بھی اور فرشتوں میں سے بھی۔ دین کو بھی اللہ چنتا ہے، جگہ کو بھی اللہ چنتا ہے، وقت کو بھی اللہ چنتا ہے، دن کو بھی اللہ چنتا ہے، مہینے کو بھی اللہ چنتا ہے۔ مہینوں میں سے رب العالمین نے 4 مہینوں کو منتخب کر لیا، 12 مہینوں میں سے اللہ نے قرآن کے لیے رمضان کو منتخب کر لیا، راتوں میں سے اللہ نے لیلۃ القدر کو چن لیا، دنوں میں سے اللہ نے جمعے کے دن کو چن لیا، جگہوں میں سے اللہ نے مکہ کا انتخاب کر لیا، مدینے کو اپنے لیے پسند کر لیا، بیت المقدس کا انتخاب کر لیا۔ انسانوں میں سے اللہ نے انبیاء کو منتخب کر لیا، انبیاء میں سے اللہ نے 5 اولو العزم نبیوں کو منتخب کر لیا، نوح کو، موسیٰ کو، عیسیٰ کو، محمد کریم علیہ التسلیمات والصلوات الطیبات، ان کو منتخب کر لیا۔ اور 5 نبیوں میں سے جناب آدم سے لے کے قیامت کے آخری انسان تک سب انسانوں میں سے اللہ نے میرے اور آپ کے پیارے نبی کو اپنے دین کے لیے چن لیا۔ اللہ امتیں بھی چنتا ہے، تو امتوں میں سے اللہ نے آپ کو چنا ہے، اپنے آخری نبی کی امت کو چنا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ ہمیں یہ احساس شاید نہ ہو ہمارے لیے کتنا بڑا اعزاز ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے آخری نبی کی امت میں سے بنانے کے لیے چن لیا۔ استفاء کے ساتھ ساتھ ایک لفظ اجتباء بھی ہوتا ہے۔ جب اللہ کسی کو چنتا ہے اس کے مطابق پھر اس کے ماحول کو بناتا ہے، حالات کو سمیٹتا ہے، اس کی طبیعت کو بناتا ہے، مزاج کو بناتا ہے، نیچر کو بناتا ہے، اس کو اجتباء کہتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، جناب یوسف کو اللہ نے ان کے بھائیوں میں سے چن لیا، خاص حالات سے گزارا، ان کے بھائیوں نے ان سے دشمنی بھی کی، کنویں میں پھینک بھی دیے گئے، جیل میں پہنچے، غلامی کی زنجیریں اور تکلیفیں بھی سہیں، مشقتیں اٹھائیں، کن کن حالات سے گزرے، اور ان پورے حالات کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے اللہ نے کہا تیرے رب نے یوسف تجھے چنا ہوا تھا تیرے بھائیوں میں سے۔ يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، وہ جسے چاہتا ہے اپنی طرف سمیٹ لیتا ہے، جبا جبیون سے، اس کا معنی سمیٹنا ہوتا ہے، اسی سے حوض کو اور بڑے سارے برتن کو جس کے اندر پانی جمع ہوتا ہے، وجفان کالجواب، اس کے لیے قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ بہت سارے اللہ کے ضابطے ہم نہیں جانتے، تاریخ کو پڑھنے سے، قرآن کے مطالعے سے، احادیث کے مطالعے سے، ان میں سے 3 ضابطے بنیادی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، جس بنیاد پہ اللہ بندوں کو اپنے دین کے لیے چنتا ہے۔ کسی کے مال کو چنتا ہے، کسی کی زبان کو چنتا ہے، کسی کے سٹیٹس کو چنتا ہے، کسی کے عہدے کو چنتا ہے، کسی کے خاندان کو چنتا ہے، کسی کی زبان کو چنتا ہے، کسی کی تقریر کو چنتا ہے، کسی کے بیان کو چنتا ہے، کسی کے بیٹے کو چنتا ہے، کسی کے ماں باپ کو چن لیتا ہے۔ یہ اس کا ضابطہ ہوتا ہے، کس سے اس نے اپنے دین کا کون سا کام لینا ہے۔ سب سے پہلی چیز جس بنیاد پہ اللہ اپنے لیے کسی کو پسند کرتا ہے وہ چیز ہے جس پہ آج دنیا والے توجہ نہیں دیتے ہیں۔ ہماری توجہ ظاہری حلیے پہ ہے، وہ اپنی جگہ اہم ہے، ٹوپی پہ ہے، رومال پہ ہے، داڑھی پہ ہے، شلوار ٹخنوں سے اوپر ہو، اس پہ ہے، ٹھیک ہے، یہ دین کا حصہ ہے،
اس پر بھی توجہ ہونی چاہیے، لیکن اللہ جس چیز کی بنیاد پہ چنتا ہے وہ یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ اس سے پہلے اللہ انسان کے دل کو دیکھتا ہے کہ یہ دل کا کیسا ہے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم۔ اللہ کے سامنے قیامت کے دن بھی کسی انسان کے کام آنے والی کوئی چیز ہوگی، مال اور بیٹے نہیں ہوں گے۔ اللہ نے کہا اس کا وہ دل ہوگا جسے صاف ستھرا کر کے لے کے آیا۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ پھر چننے کا آپ نے یہ مطلب نہیں سمجھ لینا کہ بس کام ہو رہا ہے، نہیں۔ بعض دفعہ اللہ ظاہری طور پہ کام تو کسی کافر سے بھی لے لیتا ہے۔ ای جی وینسنگ ہے، ایک اورینٹلسٹ اور مستشرق ہے، اس نے 6 جلدوں کے اندر حدیث کو تلاش کرنے کے لیے المعجم المفہرس کی کتاب لکھ دی۔ چننے سے مطلب یہ ہے کہ کام بھی وہ کر رہا ہو، اللہ کو پسند بھی ہو، اللہ کو قبول بھی ہو، اور قیامت کے دن اللہ کہہ بھی دے میں تیرے اوپر راضی ہوں، تو میرے لیے زندگی گزار کے آیا۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ دل کو دیکھتا ہے، یہ دل کا کیسا ہے۔ دل میں شرک نہ ہو، بدعت نہ ہو، سنت کی محبت ہو، اللہ کی الفت ہو، اللہ کی چاہت ہو، اللہ کے نبی کا پیار ہو، سنت سے محبت ہو، دین کے لیے تڑپ ہو، دین کے لیے جذبے ہو، دل کا وہ نرم ہو، گداز ہو، اس میں کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، حسد نہ ہو، عداوت نہ ہو، دشمنی نہ ہو، زہر سے بھرا ہوا نہ ہو، منافقت نہ ہو۔ اس طرح کی بیماریاں شہوات کی، شبہات کی اس دل کے اندر پائی نہ جاتی ہوں۔ اپنے دین کے لیے چنتے ہوئے سب سے پہلے رب کریم اپنے بندوں کے دلوں کو دیکھتا ہے۔ یہ مدینہ منورہ ہے، یہاں رہنے والے مدینے ہی کے ہیں۔ اسی مدینہ کا باسی ایک سعد بھی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ نے اس کو اپنے دین کے لیے اتنا چنا ہے، اتنا چنا ہے کہ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ایک ایک مقام پہ ساتھ ساتھ رہتے ہیں، دست و بازو بنتے چلے جاتے ہیں۔ اور اسی مدینے کے اندر ایک عبداللہ بن ابی منافق بھی رہتا ہے۔ بظاہر ان کا حلیہ ایک جیسا ہی ہوگا، ایک ہی شہر ہے، ایک ہی بستی ہے، ایک ہی آبادی ہے، ایک ہی جگہ کے رہنے والے ہیں، لیکن نتیجے کے لحاظ سے ان میں اتنا فرق ہے کہ جناب سعد کا جنازہ اٹھتا ہے تو اللہ کے نبی کہتے ہیں سعد کا جنازہ پڑھنے کے لیے آسمانوں سے 70,000 فرشتہ بھی اتر آیا ہے۔ اور عبداللہ بن ابی جب اس کا جنازہ امام کائنات پڑھاتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لهم، آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے، یہ دل کا اتنا کوڑا ہے میں اس کو پھر بھی معاف نہیں کروں۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم۔ مکہ کو دیکھ لیں، مقدس جگہ ہے، مبارک جگہ ہے، بیت اللہ کی ہمسائیگی میں رہنے والے سب لوگ ہیں، اللہ کے نبی کا خاندان ہے، اور آپ ہی کے خاندان میں سے کسی کی قسمت کیا ہے، کسی کی قسمت کیا ہے، جناب علی چھوٹی سی عمر کے ہیں،
دل کے اتنے پاکیزہ ہیں کہ اللہ ان کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے اور پھر نبی کی دمادی کے لیے ان کا انتخاب بھی کر رہے ہیں۔ اسی مکہ میں دو سردار بھی رہتے ہیں اور دونوں ہی بڑا ان کا نام ہے، بڑا نام کمایا ہے انہوں نے، اور اللہ کے نبی ان کی صلاحیتوں کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں اللہ ان میں سے جو تجھے پیارا لگتا ہے وہ مجھے دے دے، اور اللہ کو پیارا عمر لگتا ہے اور اللہ عمر اپنے نبی کو دے دیتے ہیں۔ اور اسی مکہ کے اندر ایک طرف نبی علیہ السلام کے چچا جناب عباس بھی رہ رہے ہیں، اور اسی مکہ کے اندر دوسری طرف آپ ہی کا چچا ابو لہب بھی ہے کہ اس کی قسمت اتنی کھوٹی ہے اور وہ دل کا اتنا کوڑا ہے اور اتنا ایذا پسند انسان ہے کہ اللہ کو نام لے کے اس کی تردید کرنی پڑتی ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب۔ مفسرین لکھتے ہیں ابو لہب کے اوپر ایسی پھٹکار پڑی جو دل میں اللہ کے نبی کا بغض رکھتا تھا، اس وجہ سے حسد کرتا تھا، اس وجہ سے تکبر کرتا تھا، اس وجہ سے دل کا کوڑا تھا، اس وجہ سے کہ اللہ نے کہا اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور خود ذلیل و رسوا ہو گیا۔ مفسرین نے لکھا ہے ابو لہب کو ایک بیماری لگتی ہے، جسم کے اندر پھوڑے پھنسیاں نکلتی ہیں، پھر ان پہ کیڑے پڑتے ہیں، پھر اس سے بدبو اٹھتی ہے اور اسی حالت میں مرتا ہے، اور اس کے اپنے بیٹے بھی قریب نہیں آتے۔ ایک کالے حبشی کو تھوڑا سا کرایہ دیتے ہیں، ہائر کرتے ہیں، اور وہ لمبا سا ایک ڈنڈا، ایک سٹک، ایک چھوٹا سا لیتا ہے اور اس کے ساتھ دھکے دے کے ایک گڑھا کھود کے اس کی لاش کو اس کے اندر ڈال کے پھر اوپر سے مٹی پھینک کے جان چھڑاتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو آج کی اس ملاقات میں سب سے پہلے اپنے دل کا جائزہ لینا ہوگا کہ ہمارا یہ دل کیسا ہے۔ امام ابن رجب رحمہ اللہ نے لکھا کہ پوری انسانی تاریخ کے اندر جس کو بھی اللہ نے اپنے دین کے اندر کوئی اونچا مقام دیا ہے تو اس کے دل کی کسی کیفیت کی وجہ سے ہی دیا ہے، دل کی کسی خاص کیفیت کی وجہ سے دیا، اور جو اس راہ کے اندر دھتکار دیا گیا ہے وہ بھی دل کی کسی بری کیفیت کی وجہ سے ہی دھتکارا گیا ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں کوئی کوڑ ہے، اس وجہ سے ان کی منافقت اور بیماریوں میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ امام ابن رجب بڑی خوبصورت انداز میں جناب ابو بکر کے مقام کی تشریح کرتے ہیں۔ یہ نہ سمجھیے کہ جزوی طور پہ جناب ابو بکر سے زیادہ عبادت کرنے والے نہیں تھے، جناب صدیق سے زیادہ عبادت کرنے والے بھی موجود تھے، اور جناب صدیق سے زیادہ حلال و حرام کو پہچاننے والے معاذ بن جبل موجود تھے، جناب صدیق سے زیادہ قرآن کی قرات کے ماہر جزوی طور پہ ابی بن کعب موجود تھے، جناب صدیق سے زیادہ اللہ کے دین میں مضبوطی دکھانے والے جناب عمر موجود تھے، جناب صدیق سے زیادہ دنیا سے بے رغبتی دکھانے والے جناب ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے، جناب صدیق سے زیادہ شجاعت و بصالت دکھانے والے جزوی طور پہ ایسے لوگ بھی موجود تھے، جناب صدیق سے زیادہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے عثمان ابن عفان جیسے موجود تھے۔ تو جناب صدیق کو جزوی طور پہ کچھ صحابہ موجود تھے ایک ایک پارشلی جن کو جناب صدیق سے جزوی طور پہ زیادہ فوقیت حاصل تھی جزوی صلاحیتوں میں، لیکن ایز اے ہول اور اوور آل مجموعی طور پہ امت کا اجماع اور اتفاق ہے انبیاء کے بعد انسانی تاریخ میں سب سے افضل کوئی ہستی ہے تو جناب صدیق کی ہستی ہے۔ تو اس کی وجہ کیا تھی؟ امام ابن رجب رحمہ اللہ لکھتے ہیں اس کی وجہ جناب صدیق کے دل کی کوئی ایسی کیفیت تھی جو اللہ نے کیفیت صرف صدیق کے سینے میں رکھی ہوئی تھی،
ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ اس وقت یہ کیفیت بہت دنیا نے دیکھی تھی۔ یقین کیسا تھا صدیق کے دل میں؟ امام کائنات علیہ السلام نے جب بتایا مجھے رات کو اللہ بیت اللہ سے بیت المقدس، مکہ سے بیت المقدس لے گیا، بیت المقدس سے پہلے آسمان پہ، پھر دوسرے پہ، تیسرے پہ، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان پہ سدرۃ المنتہا جنت کی سیر کر کے رات کے کچھ حصے میں وہ واپس بھی آ گیا۔ بہت سارے لوگ امام کائنات کی زبان اقدس سے یہ حدیث سن کے مرتد ہو گئے، کافر ہو گئے۔ انہوں نے کہا کیسی باتیں کر رہے ہیں جن کو لاجک مانتی نہیں ہے، عقل میں آتی نہیں ہے۔ وہ جو مرتد اور کافر ہوئے تھے بھاگے بھاگے جناب صدیق کے پاس گئے، کہنے لگے سنا ہے تمہارا ساتھی کیا کہتا ہے؟ پوچھا کیا کہتا ہے؟ کہا وہ تمہارا نبی، تمہارا ساتھی یہ کہتا ہے رات کے کچھ حصے میں مکہ سے بیت المقدس شام میں پہنچا، وہاں سے پہلے آسمان سے دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، سات آسمان کی سیر، سدرۃ المنتہا جنت کی سیر کر کے رات کے کچھ حصے میں واپس بھی آ گیا۔ صدیق کے یقین کی کیفیت اتنی عالیشان تھی، بس اتنا ہی پوچھا ہے کون کہتا ہے؟ کہا تمہارا نبی کہتا ہے، محمد کریم کہتا ہے۔ صدیق نے کہا جو وہ کہتا ہے میں مانتا ہوں، وہ تو بس ہمیشہ سچ ہی کہتا ہے۔ وہ لوگ جن سے اللہ دین کا کام لیتا ہے سب سے پہلے ان کے دل میں کوئی تڑپ ہوتی ہے، کوئی کسک ہوتی ہے، کوئی درد ہوتا ہے۔ جس نے کبھی زندگی میں یہ درد پالا ہی نہ ہو کہ اللہ ہم سے بھی اپنے دین کا کوئی کام لے لے، ہم سے بھی قرآن کا کوئی کام لے لے، ہم سے بھی حدیث نبوی کی خدمت کا کوئی کام لے لے، ہم سے بھی پیغمبر کی ناموس کی خاطر کوئی کام لے لے، ہم سے بھی صحابہ کی عزت کے لیے کوئی کام لے لے، ہم سے بھی اہل بیت کی ناموری کے لیے کوئی کام لے لے، ہم سے بھی دین کے اعلاء اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے کوئی کام لے لے، تو اللہ کا دین اتنا سستا نہیں ہے کہ اس میں کوئی درد ہی نہ ہو اور اللہ اس سے کام لے لے اور قبول بھی کر لے۔ تو پہلی چیز یہ ہے، آگے بڑھیے۔ دوسری چیز جس بنیاد پہ رب العالمین کام لیتا ہے، یاد رکھیے گا پہلی چیز ایک درد دل ہے، اور درد دل کے بعد دوسری چیز اس درد کا آپ کی زبان پہ آ کے دعا بن جانا کہ یا اللہ تو مجھ سے کام لے لینا۔ دعا یہاں میرے بیٹے بھی بیٹھے ہیں، بیٹیاں بھی بیٹھے ہیں۔ سچ یہ ہے کہ ہم اجرا شاہ مقیم کے جو احباب ہیں ان کی محبتوں کے مقروض ہیں۔ جب بھی ہم نے یہاں کوئی پروگرام اور ایونٹ مرتب کیا، آپ نے ایک مثالی محبت دی، اللہ آپ کی اس محبت کو قبول فرما لے۔ آج ہم نے یہ جائزہ لے کے جانا ہے کہ میری زندگی 40 سال ہے، 30 سال ہے، 25 سال ہے، 20 سال ہے، 50 سال، 60 سال ہے، کبھی میں نے اللہ سے یہ بھی مانگا ہو اللہ مجھ سے کوئی دین کا کام لے لے۔ جب مانگا ہی نہیں تو پھر لے گا کیسے؟ تو پہلی چیز ہوتی ہے دل کے اندر ایک جذبہ، دل کے اندر ایک شوق، دل کے اندر ایک تڑپ، اور دوسری چیز ہے اس کا پھر دعا بن جانا۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من
بعض واللہ سمیع علیم۔ اس آیت میں اللہ نے خصوصی طور پہ عمران کے خاندان کا تذکرہ کیا ہے۔ آل عمران ایک سورہ مبارکہ کا نام بھی ہے۔ تو یہ کون سا خاندان تھا؟ ان کی کیا دعا تھی؟ ان کی کیا تڑپ تھی؟ وہ بھی ہم اللہ کے قرآن سے ہی پوچھتے ہیں۔ جناب عمران اپنے عہد کے ایک صاف دل انسان ہیں۔ ان کی بیوی کا نام حنا ہے۔ میاں بیوی آپس میں اکٹھے بیٹھے ہیں، گپ شپ کر رہے ہیں، محبت کی باتیں کر رہے ہیں، اولاد سے ابھی تک محروم ہیں۔ اللہ نے اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا ہے۔ سیدہ مریم کی والدہ محترمہ ہیں سیدہ حنا، ان کے دل میں ایک خیال آتا ہے، پھر وہ خیال ایک دعا بن جاتا ہے۔ وہ دعا کیا بنتی ہے؟ اللہ کو اس عورت کی دعا اتنی پسند آتی ہے کہ سیدہ حنا کی دعا کو بھی اللہ اپنے قرآن کا حصہ بنا دیتا ہے۔ غور سے سنیے گا، خصوصاً میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں توجہ سے سنیں۔ یہ بھی ایک ماں ہے، اس کی تڑپ کیا ہے؟ اس کا درد کیا ہے؟ رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ اے میرے مولا، میرے پیٹ میں حمل محسوس ہو رہا ہے اور ایسے لگتا ہے کہ تو نے جیسے مجھے کوئی خوشخبری دینی ہے۔ اے اللہ، میں آج ہی سے یہ منت مانتی ہوں کہ میرے پیٹ کے اندر جو جنم لینے والا، پرورش پانے والا بیٹا اور بچہ ہے، جب یہ پیدا ہوگا تو میں اس سے دنیا کا کوئی کام نہیں لوں گی، میں اس سے مسجد اقصی کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ مسجد اقصی، بیت المقدس، جو آج ظالم یہودیوں کے پنجے میں ہے اور دنیا کے بدترین مخلوق بندروں اور خنزیروں کی نسلوں میں سے، جن کے بڑوں کو اللہ نے شکلیں تبدیل کر کے بندر اور خنزیر بنا دیا تھا، انبیاء کے قاتل، ملعون ترین کو، اللہ اس مسجد اقصی کو آزادیاں نصیب فرما دے، اور جو اس کے لیے میدانوں میں ہیں اللہ ان کی بھی مدد فرما دے، اور جو اس کے ساتھ منافقت کرنے والے ہیں اللہ ان کو عبرت کا نشان بنا دے۔ رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ کیسی خوبصورت دعا ہے۔ میں اسے تیرے دین کے لیے چھوڑ دوں گی، مسجد اقصی کے لیے، بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ پھر ساتھ یہ بھی کہہ رہی ہیں تو قبول کر لینا، تو میری طرف سے یہ قبول کر لے، انک انت السمیع العلیم، تو خوب سنتا ہے میں کیا کہتی ہوں، العلیم، تو میرے دل کے حال کو جانتا بھی ہے میں کیا چاہتی ہوں۔ اللہ نے پھر خوشخبری دی، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا۔
اس سے قبل اللہ نے بتایا کہ جب پیدائش ہوئی تو پریشان ہو گئی، کہنے لگی رب انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت، یا اللہ میری تو منت تھی تو بیٹا دے گا، وہ بیٹا تیرے دین کے لیے وقف کر دوں گی، مسجد اقصی کا خادم بنے گا، بیت المقدس کا خادم بنے گا، تیرے گھر کی صفائیاں، تیرے گھر کی خدمتیں کرے گا، لیکن اللہ تو نے مجھے بیٹی دے دی ہے، میری وہ منتیں، میرے وہ جذبے، میری وہ دعائیں، میری وہ تڑپ، اس کا کیا بنے گا؟ یا اللہ یہ تو نے بیٹی دے دی ہے۔ اس دور کے اندر مفسرین لکھتے ہیں کہ شاید خواتین مسجد کی خدمت اس طرح نہ کر سکتی ہوں، پیریڈز کے معاملات بھی ہوتے ہیں، پاکی پلیدی کے ایام اور مسائل بھی ہوتے ہیں، جس طرح سے مرد ہمت اور طاقت رکھتا ہے اس طرح کی ہمت اور طاقت بھی بیٹیوں میں تو نہیں ہوتی ہے، تو پریشان ہو گئی، اللہ یہ تو بیٹی ہے، میرا تو یہ خیال تھا تو بیٹا دے گا، تیرے دین کے لیے وقف کروں گی۔ اللہ نے جو جواب دیا اس کا مطلب یہ بنتا ہے، اے میری بندی بے شک یہ بیٹی ہے، تیری دعا قبول ہے، اس بیٹی سے میں نے وہ کام لینا ہے جو دنیا کا کوئی بیٹا بھی نہیں کر سکتا، تیری منت قبول ہے، لیکن قبول کرنے کے انداز میرے اپنے ہیں، اس بیٹی سے میں وہ کام لوں گا جو دنیا کا کوئی بیٹا بھی نہیں کر سکتا ہے۔ میری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، ذرا توجہ کے ساتھ سنیں، رب العالمین دعاؤں کی لاج کیسے رکھتا ہے۔ وہی بیٹی جوان ہوتی ہے، جوانی کی سیڑھیوں پہ چڑھتی ہے، ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی ہے اور شادی کی بھی نہیں گئی ہے، لیکن اللہ کو اپنی اس بندی، اس کی عبادت، اس کے خشوع، اس کے خضوع، اس کے والدین کی دعائیں اور اس کی ماں کا اخلاص، اس کے اوپر اتنا پیار ہے اور اپنی اس بندی پہ اللہ اتنا رحیم و کریم ہے کہ اس بندی نے یتیمی کے دکھ سہے ہیں، اب والد فوت ہو چکا ہے، سیدہ مریم یتیمی کے عالم میں جوان ہوتی ہیں اور ان کو کفالت میں دے دیا جاتا ہے، اپنے ہی ایک بزرگ جناب زکریا کی کفالت میں جناب زکریا پرورش کرتے ہیں اور حیران رہ جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ مریم ہر وقت عبادت کرتی رہتی ہے، عبادت کرتی رہتی ہے، اور کبھی کبھی اس کو دیکھتے ہیں کہ عبادت کے دوران ہی یا جب اس سے فارغ ہوتی ہے تو اس کے پاس وہ پھل پڑے ہوتے ہیں جن کا کوئی موسم ہی نہیں ہوتا۔ میں یہاں عرض کرتا چلوں، عقیدے کی ایک بات سمجھ لیجئے، آج سوشل میڈیا نے ہمارے عقائد کے اوپر بھی حملے کر لیے، ہم نے کرامات کو مذاق بنا لیا۔ کرامت کو ماننا کہ اللہ اپنے کسی ولی یا ولیہ کے ذریعے سے ایکسٹرا آرڈینری بعض دفعہ کوئی کام اس کو عزت دیتے ہوئے، پروٹوکول آنر دیتے ہوئے، جو عام حالات میں نہیں ہوتا کروا سکتا ہے۔ کرامتیں گھڑنی نہیں چاہیے، اپنی طرف سے جھوٹ نہیں پھیلانے چاہیے، شعبدہ بازیاں نہیں ہونی چاہیے، لیکن کرامت کو ماننا تو قرآن کی آیات کا حصہ ہے۔ سیدہ مریم وقت کی ایک ولیہ تھی اور ان کے پاس وہ پھل پڑے ہوتے تھے، اللہ کا قرآن کہتا ہے، مفسرین کا اجماع کہتا ہے، جن کا موسم ہی نہیں ہوتا تھا، اور جناب زکریا پوچھتے ہیں انا لک ھذا، یہ کہاں سے آ جاتے ہیں؟ قالت هو من عند اللہ، کہتی اللہ کی طرف سے آتے ہیں، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جس کو اللہ چاہتا ہے کسی حساب کتاب ضابطے اصول کے بغیر ہی رزق پہنچا دیتا۔ تو اس مریم سے اللہ پھر کیا کام لیتے ہیں؟ اسی مریم کے بطن سے، مریم کی ماں نے تو یہ منت مانی تھی کہ اللہ بیت المقدس کا خادم ہوگا، تیرے گھر کی خدمت کیا کرے گا، میں اسے تیرے دین کے لیے وقف کروں گی۔ اللہ جب قبول کرنے پہ آتا ہے تو صرف اسی کو قبول نہیں کرتا، بیٹی دیتا ہے تو وقت کی ولیہ بنتی ہے، اور اس بیٹی کے بطن سے اللہ رب العزت اس پیغمبر کو پیدا کرتا ہے جس کو آج دنیا جناب عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اور اتنا بڑا کام لیا اللہ نے جناب عیسیٰ سے کہ آج بھی ہمارا عقیدہ ہے، اہل السنہ کا سب مکاتب فکر کا اجماعی عقیدہ ہے کہ جناب عیسیٰ آج بھی آسمانوں پہ زندہ ہیں۔ امام کائنات معراج پہ گئے تو ان کی جناب عیسیٰ سے ملاقات ہوئی، اور ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے
کہ قیامت سے پہلے آج یہ جو دجالی تہذیب پنپ رہی ہے اور یہودی جس سپرمین کا انتظار کر رہے ہیں اور جس کو ہمارے دین کی اصطلاح میں دجال کہا جاتا ہے، اللہ نے اتنا بڑا کام لینا ہے کہ دجال کا خاتمہ بھی واپس آ کے جناب عیسیٰ نے کرنا ہے، اور ہمارا ایمان ہے یہی بیت المقدس ہوگا، یہی فلسطین ہوگی، یہی فلسطین کا علاقہ ہوگا، یہی غزہ کی سرزمین ہوگی، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے یہودی چھپتے پھریں گے درختوں کے پیچھے، درخت بول کے کہے گا اے مسلمان میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے تو اس خبیث انسان کو قتل کر دینا، اور اس وقت دین کا، اسلام کا اللہ جناب عیسیٰ کے ذریعے ہی سے بول بالا کرے گا۔ یہ کیا برکت ہے! ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریة بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ میرے خطاب کے دوران ہی حضرت شیخ عبد المنان راسخ حفظہ اللہ تشریف لے آئیں گے، اور میں منتظمین سے گزارش کرتا ہوں کہ جیسے ہی شیخ پہنچے بلکہ راستے میں ہوں قریب آ جائیں ہال میں تو مجھے اطلاع دے دیں۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریة بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان دعاؤں میں، ان جذبوں میں شاید بعض دفعہ ماؤں کا کردار زیادہ ہوتا ہے، یا تاریخ سے اس وقت اللہ کی طرف سے میرے ذہن میں مثالیں ایسی آ رہی ہیں جو تاریخ کے اوراق بھرے پڑے کہ کیسی کیسی ماؤں نے کس کس جذبے کے ساتھ اپنی اولادوں کو اللہ کے دین کے لیے وقف کیا۔ مجھے یاد آ رہی ہے وہ ماں جس کو ہماری تاریخ میں خنسا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، میدان سجنے والا ہے، اور میدان سجنے سے پہلے ہی کفر و شرک کا معرکہ برپا ہونے والا ہے۔ حق و باطل نے آج میدان سجانا ہے، اور وہ رات کو ہی اپنے چاروں بیٹوں کو پاس بٹھا کے کہتی ہیں بیٹے میں تمہاری ماں ہوں، میرا دودھ پیا ہے تم نے، میں نے تمہیں پال پال کے جوان کیا ہے، اس لیے نہیں کہ تم اپنی جوانیاں ضائع کر دو، اس لیے کہ کل میدان میں تم اترو گے، اللہ کے دین کی تمہیں ضرورت ہے، تمہارے سینے پہ چھاتی پہ تیر نظر آنے چاہیے، پیٹھ پہ نشان نہیں لگے ہونے چاہیے۔ پھر وہ چاروں ہی بیٹے میدان میں اترتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، آنے والے آ کے بتاتے ہیں وہ بھی شہید ہو گیا، دوسرا بھی شہید، تیرا تیسرا بیٹا بھی شہید، چوتھا بیٹا بھی شہید۔ سیدہ خنسا رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے 4 شہیدوں کی ماں بننے کا اعزاز دے دیا۔ امام بخاری کی ماں، وہ بھی کیسی عظیم ماں تھی۔ امام خطیب بغدادی تاریخ بغداد میں لکھتے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے ان کی بڑی خواہش تھی یا اللہ تو مجھے بیٹا دے۔ واقعے کے سیاق و سباق میں غور کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ امام بخاری کی ماں کے اندر کیا جذبہ تھا، کیا تڑپ تھی۔ اللہ تو مجھے بیٹا دے گا، میں اپنے بیٹے کو حدیث پڑھنے کے لیے، حدیث پڑھانے کے لیے، پیغمبر کی باتیں لکھنے کے لیے، ان کی جمع کے لیے، ان کی کمپائلیشن کے لیے، ان کی تدوین کے لیے میں اپنے بیٹے کو وقف کر دوں گی۔ پھر حادثہ ایسا ہوتا ہے کہ امام بخاری آنکھوں سے نابینا ہو جاتے ہیں، بینائی سے محروم ہو جاتے ہیں، تو امام بخاری کی والدہ رات کو مصلے پہ بیٹھتی ہیں، اللہ سے مانگتی رہتی ہیں، روتی رہتی ہیں، اللہ میں نے تو بیٹا مانگا تھا، حدیثیں لکھے گا، حدیثیں پڑھے گا، اور یہ تو آنکھوں سے بینائی سے محروم ہو گیا ہے۔ کہیں روتے روتے ہی نیند آگئی ہوگی، خواب میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ سیدنا ابراہیم کہتے ہیں ان اللہ قد رد بصر ولدکی الیکی
بکثرت دعائکی و بکائکی، اے بخاری کی ماں، اللہ نے تیرے رونے کی وجہ سے، تیری دعاؤں کی وجہ سے تیرے بیٹے کی بینائی واپس کر دی ہے۔ پھر جب واپس بینائی آتی ہے تو امام بخاری مدینے میں بیٹھ کے ریاض الجنہ کے اندر چاند کی روشنی کے اندر اللہ کے فضل سے حدیث بھی لکھتے ہیں اور راویان حدیث کے حالات بھی لکھتے ہیں، اور اتنا بڑا اللہ ان سے کام لیتا ہے۔ کہاں 30ویں صدی ہجری اور کہاں آج 15ویں صدی ہجری بھی نصف گزرنے کو ہے، کوئی 12 صدیوں کے قریب عرصہ گزرنے کو ہے۔ اس وقت سے لے کے آج تک ہر مسجد، ہر محراب سے، مکہ اور مدینہ سے لے کے امریکہ اور برطانیہ، افغانستان کے پہاڑوں اور اسلام آباد، کراچی تک یہی آوازیں ہیں، اخرجہ البخاری، یہ حدیث ہے اور اسے امام بخاری نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم۔ کس موقع پہ یاد آئیں؟ ابراہیم میر سیالکوٹی رحمہ اللہ کی والدہ، وہ بیٹھی ہیں اور اللہ سے رو رو کے دعا کر رہی ہیں، یا اللہ رمضان آنے والا ہے، لوگوں کے بیٹے مصلی پہ کھڑے ہو کے تیرا قرآن سنائیں گے، تو میرا بیٹا کبھی ایسا دن بھی آئے گا کہ وہ بھی مصلی پہ کھڑا ہو، مصلی امامت پہ، نبیوں کی وراثت پہ، اور تیرا کلام سناتا ہو اور میں اس کو سن رہی ہوں۔ کبھی ایسا دن بھی آئے گا، نہ جانے ان کی دعا میں تڑپ کیسی تھی، گداز کیسا تھا، بیٹے کو پتہ چل جاتا ہے میری ماں کی یہ خواہش ہے، میری ماں کی یہ تڑپ ہے۔ ابراہیم میر سیالکوٹی رحمہ اللہ کے حالات لکھنے والے اور ان سے ملاقات کرنے والے آج بھی لوگ سیالکوٹ کے اندر زندہ ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ مولانا اسلم فیروز پوری رحمہ اللہ نے ان کے حالات کے اندر لکھا کہ ابراہیم میر سیالکوٹی کے دل میں ماں کی اس دعا کی وجہ سے، خواہش کی وجہ سے ایسا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ صبح کو پارا یاد کرتے ہیں، رات کو تراویح میں سنا دیتے ہیں۔ اسی رمضان میں ادھر سے 30 رمضان آتی ہے اور ادھر سے ابراہیم میر سیالکوٹی 30 دن کے اندر پورا قرآن سنا کے فارغ بھی ہو جاتے ہیں۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم۔ مجھے آج اپنی دادی جان بھی یاد آ رہی، میں نے ان کو دیکھا نہیں ہوا، صرف اپنے والد گرامی رحمہ اللہ سے سنا ہوا، ابا جی رحمہ اللہ سے، والدہ محترمہ رحمہ اللہ سے۔ فرماتے تھے کہ میں لکھوں کی جب پڑھنے جاتا تھا ضلع فیروز پور پارٹیشن سے پہلے، تو بتاتے کہ میری والدہ چکی پیستی تھی اور تھوڑا سا آٹا اس پہ گزارا کرتی تھی، اور گھر کے اندر غربت تھی، اور وہ آٹا پیس پیس کے وہی آٹا ایک تھیلی کے اندر سمیٹ کے جمع کر کے فجر کی نماز سے بھی پہلے اپنے گھر سے مجھے ساتھ لے کے لکھوں کی مدرسے کے اندر پڑھنے کے لیے چھوڑ آتی تھی۔ والد محترم رحمہ اللہ بھی ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے یتیمی کے داغ دیکھے تھے۔ پتہ نہیں کیسے ان کی ماں نے، دادی جان نے کیا دعائیں کی ہوں گی، کون سا گھرانہ جہاں کوئی علم نہیں، جہاں دین نہیں، جہاں قرآن نہیں، جہاں دنیا بھی نہیں، جہاں کچھ بھی نہیں،
تو ماں نے کس تڑپ کے ساتھ مانگا ہوگا کہ اللہ میں اپنے بیٹے کو عالم بنانا چاہتی ہوں، اور اللہ کو ان کی نرم گرم بستر سے اٹھی ہوئی دعائیں، وہ گداز اور آہ کی سحریاں، سحر کے وقت کی آہیں اور سسکیاں اللہ کو کیسے پسند آئی ہوں گی۔ اس یوسف کو اللہ نے اٹھایا، اور یوسف کو اٹھا کے اللہ نے شیخ الحدیث بقیت السلف مولانا یوسف بنا دیا، اور ان کے بیٹوں کو پوتوں کو ایک ایک وقت میں کتنے ہی لوگوں کو اللہ نے مدینہ یونیورسٹی بھی پہنچا دیا، مکہ بھی پہنچا دیا، اور کہاں کہاں پہنچا دیا۔ دعائیں کریں تو پہلی چیز ہے دل کا اخلاص، دوسری چیز ہے پھر اس کے مطابق اللہ سے مانگنا، تیسری اور آخری چیز عرض کر کے میں اجازت چاہوں گا۔ تیسری اور آخری اہم ترین چیز اس حوالے سے یہ ہے کہ رب العالمین اپنے دین کے لیے جب کسی کو پسند کرتا ہے تو پہلی چیز میں نے عرض کی اس کے دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے، دوسری چیز میں نے عرض کی دل کی اس کیفیت کے بعد وہ دعا بنتی ہے، دعا بنتی ہے، پھر اللہ اس کو دیکھتا ہے، اور تیسری چیز وہ بڑی اہم چیز ہے، اس کے بعد پھر دین قربانیاں مانگتا ہے، تیسرے نمبر پہ اللہ دیکھتا ہے کہ اس کے دل میں تڑپ بھی ہے، اس نے دعا بھی کی ہے، لیکن میرے دین کے لیے قربانی کتنی دیتا ہے، محنت کتنی کرتا ہے، کوشش کتنی کرتا ہے، قربانیاں کتنی دیتا ہے۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریة بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ ہر خواہش کرنے والا پھر اس منزل کو نہیں پاتا، اور ہر دعا کرنے والا بھی اس منزل کو نہیں پاتا۔ اس میدان میں تو اللہ پہلے دیکھتا ہی یہ ہے، یہ دنیا چاہتا ہے یا دین چاہتا ہے۔ اگر اللہ کام لے بھی لے لیکن نیت دنیا کی ہو کہ دنیا مل جائے، شہرت ہو جائے، نام اونچا ہو جائے، پیسے مل جائیں، گاڑیاں آ جائیں، یہ ہو جائے، تو پھر تو کوئی فائدہ ہی نہیں۔ اس سے تو بہتر پھر وہ تھے جنہوں نے دنیا کے ذریعے سے کمائی، وہ اس سے زیادہ بد نصیب ہیں جو دین کا نام لے کے مقصد دنیا کو رکھتے ہیں، لالچ دنیا کی رکھتے ہیں۔ پھر اللہ تیسرے نمبر پہ قربانی کو دیکھتا ہے، وہ بھی اسی آیت کی روشنی میں ذرا دیکھیں ان خاندانوں نے کیسی کیسی قربانیاں دی۔ یہ آیت آپ اپنے دل پہ بٹھا کے جائیں۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریة بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ جناب نوح کو اللہ نے چنا تو کبھی ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے قربانیاں کتنی دی تھی؟ 950 سال، زندگی کا تھوڑا سا عرصہ تو نہیں ہے، 9 صدیاں اور 50 سال، 950 سال۔ جذبہ کتنا ہے کہ روتے ہی رہتے ہیں، روتے کتنے ہیں کہ رونے کی وجہ سے تاریخ نگاروں نے لکھا ہے، اسرائیلی روایات نے بتایا ہے کہ ان کے رخساروں کے اوپر آنسوؤں کی وجہ سے آنسوؤں کی لکیریں پڑ گئی تھی، نشان پڑ گئے، روتے ہی رہتے، روتے ہی رہتے۔ قربانیاں کتنی ہیں کہ پوری قوم کے لوگ باتیں بھی کرتے ہیں، مذاق بھی اڑاتے ہیں کہ نوح تو کشتی بنا رہا ہے، یہاں کون سا پانی ہے جس کے لیے تو کشتی بنا رہا ہے؟ کبھی کیا باتیں، کبھی کیا باتیں۔ یہ جو ہمارے معصوم بیٹے اور بچے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نہ سوچیں کہ ان کو باتیں نہیں ہوتی۔ ایک طالب علم تھا،
تو مدرسے سے بھاگ گیا راجوال ادارے سے، مجھے بعد میں ملا تو میں نے پوچھا کہ بیٹے آپ چلیں گئے تھے، یہ آپ کی مرضی، لیکن مجھے آپ بتا سکتے ہیں کہ جانے کی وجہ کیا تھی؟ کہنے لگا استاد جی میں بزنس کمیونٹی ہے ہماری، فیملی ساری کاروباری ہے، میں اپنے خاندان میں پہلا بچہ تھا جو مدرسے میں داخل ہوا تھا، اور جب مجھے چھٹی ہوتی تھی میں گھر واپس جاتا تھا تو میرے کزن اور میرے سارے رشتہ دار مجھے کہتے تھے تیرا ابو تجھے صبح شام 2 روٹیاں نہیں دے سکتا تھا، اس نے تجھے مدرسے میں بھیج دیا۔ ایسی واہیات باتیں کرنے والے بھی ہوتے ہیں، ایسے بدبخت اور ایسے بدنصیب بھی ہوتے ہیں، اور وہ مردان حق نہیں ہوتے جو ان کی باتوں سے گھبرا جاتے ہیں۔ ائمہ سلف صالحین لکھتے تھے کہ باتوں سے نہیں گھبراتے ہیں، کیا ہم لوگوں کی باتوں کی وجہ سے اپنی ڈائریکشن بدل لیں گے یا اپنی سمت بدل لیں گے؟ نہیں، لوگوں کی زبانیں تو اتنی بے باک ہوتی ہیں کہ انہوں نے تو اللہ کو معاف نہیں کیا ہے۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے، یہودیوں نے کہا ان اللہ فقیر، اللہ فقیر ہے، چندہ مانتا ہے، وَنَحْنُ أَغْنِيَا، ہم دولت مند ہیں، ہم دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے انہوں نے تو رب کو معاف نہیں کیا، یہودیوں نے فرشتے کو معاف نہیں کیا۔ ابا جی رحمہ اللہ کہتے تھے بیٹے جبرائیل نے کسی کا کچھ بگاڑا ہے؟ تو انہوں نے جبرائیل کو معاف نہیں کیا۔ کہتے تھے محمد کریم پہ جو فرشتہ وحی لے کے آتا ہے نا، اگر وہ جبرائیل نہ ہوتا تو پھر ہم نے ان کو نبی مان لینا تھا، جبرائیل تو ہمارا دشمن ہے، اس کے علاوہ کوئی اور فرشتہ ہوتا نا پھر ہم نے مان لینا تھا۔ یہ بھی قرآن میں اشارہ موجود ہے، اور اللہ نے اسی بنیاد پہ کہا تھا کہ تمہیں جبریل سے کس چیز کی دشمنی ہے؟ جبریل کے دشمن نہیں، تم اصل میں میرے ہی دشمن ہو، میرے دین کے دشمن ہو۔ علماء نے یہاں تک سمجھایا کہ یہ لوگ تو نہ انہوں نے اللہ کو معاف کیا، لوگوں کی زبانوں نے فرشتے کو معاف نہیں کیا، لوگوں کی زبانوں نے اس کو بھی معاف نہیں کیا جو فرشتوں سے بھی اعلیٰ تھا، جو امام کائنات تھے، جو دونوں جہانوں کے سردار تھے۔ فداہ ابی و امی، ان کو بھی کسی نے ساحر کہا، کسی نے مجنون کہا، لوگوں نے میٹنگ کر کے کی، انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ چلیں آپ کسی عورت کا رشتہ چاہتے ہیں تو ہم آپ کو وہ دے دیتے ہیں، آپ یہ دعویٰ تو چھوڑ دیں۔ آپ بادشاہی چاہتے ہیں، ہم آپ کو مکے کا سردار بنا دیتے ہیں۔ آپ مال چاہتے ہیں، ہم آپ کو بہت سارا سرمایہ اکٹھا کر دیتے ہیں۔ جیسے ان کا چھوٹا ذہن تھا امام کائنات کے بارے میں بھی وہ اس چھوٹے ذہن کے ساتھ ہی سوچتے تھے، گھٹیا ذہن کے ساتھ ہی سوچتے تھے۔ تو میں ان بیٹوں سے بھی اور ان کے والدین سے بھی اور اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، دین والوں کو آج بھی باتیں ہوتی ہیں، مدارس کو بھی ہوتی ہیں، مساجد کو بھی ہوتی ہیں، علماء کو بھی ہوتی ہیں، قراء کو بھی ہوتی ہیں، حفاظ کو بھی ہوتی ہیں، اور بعض بدبخت ایسے ہوتے ہیں مسجدوں کا کھا کر بھی مسجد کو باتیں کرتے ہیں، اور بدنصیب ایسے ہوتے ہیں مدارس کا کھا کر بھی مدارس کو باتیں کرتے ہیں، اور بعض بدنصیب ایسے ہوتے ہیں دین کا نام لے کر بھی دین کو باتیں کرتے ہیں۔ یہ دوسروں کی بنسبت میں سمجھتا ہوں زیادہ بدنصیب ہوتے ہیں۔ تو تیسرے نمبر پہ دین قربانیاں مانگتا ہے۔ اللہ پھر دیکھتا ہے میرے راستے میں ڈٹتا بھی ہے کہ نہیں، کہ شروع سے اس کی ایک خواہش ہے کہ بس کوئی بڑا سارا مرکز ہو، بڑی ساری گاڑی ہو، لوگوں کا پروٹوکول ہو تو پھر ہی میں دین کا کام کروں گا۔ نہیں، اللہ پہلے جانچتا ہے، پرکھتا ہے، دیکھتا ہے میرے دین کے لیے کوئی قربانی دیتا ہے کہ نہیں، محنت کرتا ہے کہ نہیں، میرے دین کی خاطر کچھ کبھی مال کی قربانی، کبھی وقت کی قربانی، کبھی کھانے کی قربانی، کبھی ماں باپ کی محبت کی قربانی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ان مدارس کے اندر یہ بچے، معصوم سے بچے 14 15 سال کے، 17 18 سال کے، میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کے نظام تعلیم میں اس طرح کا نظام تعلیم جیسے شعبہ حفظ کا کہیں نہیں پایا جاتا، اور جتنا لمبا وقت حفظ پڑھنے والے بچے قرآن کو دیتے ہیں، کوئی تعلیمی نظام اتنا لمبا وقت کسی تعلیم کو نہیں دیتا۔ آپ کو تو ماشاءاللہ سہولت ہے نا کہ آپ کے پڑوس میں مسجد شہداء کے اندر شعبہ شروع ہو گیا، آپ کے دامن میں شروع ہو گیا،
لیکن ان علاقوں سے پوچھئے جہاں ان کے دامن میں پڑوس میں نہیں ہے، یا ہے لیکن وہاں بچہ چلتا نہیں ہے، جاتا نہیں ہے، آوارہ کرتا ہے، دوستیاں اس کی ایسی ہیں، تو میں کبھی رات مدرسے میں بچوں کو دیکھتا ہوں تو سچی بات ہے ان بچوں کو، ان کی پیشانیوں کو چومنے کو اور ان پہ قربان ہونے کو جی چاہتا ہے کہ چھوٹی سی عمر میں یہ اپنے والدین کو، اپنے گھر کے کھانے کو چھوڑ کے کیسے مدارس میں فرش کے اوپر، بستر کے اوپر لیٹے ہوتے ہیں۔ پچھلے دنوں ہمارے پاس داخلے ہو رہے تھے تو کتنے ہی ایسے والدین تھے جو مخیر تھے، مالدار تھے، ان کو کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ شیخ عدنان سے پوچھئے، گواہی دیں گے، ان کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو اور عورتوں کی طرح بلک بلک کے رو رہے تھے۔ عبید الرحمن بھائی دعا کرتے ہیں اللہ میرے بیٹے کو قرآن کے لیے قبول کر لے، اللہ میرے اس بیٹے کو قرآن کے لیے قبول کر لے، دین کے لیے قبول کر لے۔ تو تیسری چیز ہے کہ پھر یہ دین قربانیاں مانگتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں محدثین نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ بیمار ہو گئے اور ان کا قارورہ، جو اسپیسیمن ہوتا ہے یورین کا، اس کو قارورہ کہتے تھے اس دور میں، وہ کسی چیز میں ڈال کے حکیم کو چیک کروایا گیا تو حکیم نے کہا کہ اس کے قارورے کے تجزیے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو کوئی ایسا بندہ درویش ہے جس نے ایک عرصے سے سالن کھایا ہی نہیں۔ امام بخاری سے پوچھا گیا کہ حکیم ایسے کہتا ہے، آپ بتائیں۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ 40 سال گزر گئے ہیں حدیث پڑھتے ہوئے اور حدیث کو تلاش کرتے ہوئے، 40 سال سے میں نے سالن کے ساتھ روٹی نہیں کھائی۔ ہم اپنے دور کے حساب سے واقعات کو جب انالیسس کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے، لیکن یہ اس دور کے حساب سے اتنی قربانیاں تھیں کہ ایک کامن بات تھی۔ ٹھیک ہے قربانی تو تھی، لیکن یہ نہیں کہ ممکن نہیں تھا۔ خود میری والدہ محترمہ رحمہ اللہ بتاتی ہیں کہ بیٹے ہم اپنے بچپن کے اندر، جب آپ کی پیدائش نہیں تھی، جب آپ کے بڑے بھائی تھے، ہمارے گھر میں 10 دن سالن نہیں بنتا تھا۔ تو میں نے پوچھا کیسے آپ گزارا کرتی تھی؟ کہا رات کی روٹی بچی ہوتی تھی، دودھ کے اندر بھگو دیتے تھے، صبح اس کو کھا لیتے تھے، نہیں بناتے تھے۔ کبھی پیاز کو یوں دونوں ہاتھوں کے درمیان میں رکھتے تھے، اس کو تھوڑا سا دباتے تھے، اس کے اوپر تھوڑی سی نمک ڈالتے تھے، اس کے ساتھ روٹی کھا لیتے تھے۔ تو یہ سادگی اس دور میں پائی جاتی تھی۔ ہم بعض واقعات کا خامخواہ انکار کر دیتے ہیں اپنی محدود سوچ کی وجہ سے یا اس بیک گراؤنڈ کو نہ سمجھنے کی وجہ سے۔ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ مدینے میں آنے کے بعد بھی، اللہ کے پیغمبر میں حرم کے آنے کے بعد 2 مہینے ایسے گزر جاتے تھے ہمارے گھر میں چولہا ہی نہیں جلتا تھا۔ تو ماں جی سے پوچھا گیا گزارا کس چیز پہ کرتے تھے؟ فرماتی ہیں پانی پہ اور کھجور پہ۔ تو ہمارے لیے تو اب وہ اتنی مشکلیں نہیں رہی، اب تو مدارس سہولتیں دیتے ہیں، مساجد سہولتیں دیتی ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ بھی اللہ کا خاص فضل ہے کہ کچھ اہل خیر کو اللہ توفیق دیتا ہے، وہ ان راہوں میں اپنا مال خرچ کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ نہ کوئی لمبی چوڑی فیسیں ہوتی ہیں، نہ اخراجات ہوتے ہیں، نہ کوئی ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ اللہ نے اپنے دین کو اس لیے فری رکھا ہوا ہے تاکہ کوئی غریب یہ نہ کہہ سکے کہ میں تو مدرسے مسجد کی فیس ہی نہیں دے سکتا تھا۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریة بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ آخری ایک گزارش کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ اللہ رب العزت دین کا کام کس سے لینا ہے، اس کے لیے اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کو چن لیتا ہے، کچھ خاندانوں کو چن لیتا ہے۔ کس بنیاد پہ چنتا ہے؟ اس میں 3 چیزیں آج کے اس بیان میں نے عرض کی۔ پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ اللہ اس کے دل کو دیکھتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہوتی ہے
اللہ اس کی دعاؤں کو دیکھتا ہے کہ مجھ سے کیا مانگتا ہے۔ تیسری چیز یہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی قربانیوں کو دیکھتا ہے۔ یہ ذرا ایک اور خاندان کی قربانی سنیں نا، کتنی بڑی قربانی ہے۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ اللہ نے آل ابراہیم کا تذکرہ کیا، اور آپ جانتے ہیں یا شاید آپ کے علم میں نہ ہو کہ جناب ابراہیم کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ جناب ابراہیم کا جس خاندان سے تعلق تھا وہ اپنے دور کا ایک بزنس ٹائکون تھا اور بہت بڑا کاروباری شخص تھا۔ وہ ایک پولیٹیکلی بھی بہت بڑے مقام کے اوپر فائز تھا۔ جناب ابراہیم کا والد آزر اپنے دور میں کی حکومت میں بھی اثر و رسوخ رکھتا تھا، وقت کا چیف سیکرٹری تھا۔ گویا ان کا خاندان کاروباری خاندان تھا، ان کا خاندان ایک سیاسی خاندان بھی تھا، اور جناب ابراہیم کا تعلق جس گھرانے کے ساتھ تھا وہ گھرانہ بھی بڑا معزز تھا۔ چوتھے نمبر پہ جناب ابراہیم کا تعلق جس علاقے کے ساتھ تھا وہ بڑا ڈیولپ اور ترقی یافتہ تھا۔ لیکن جناب ابراہیم نے کیا قربانیاں دیں؟ اس کاروبار کو بھی چھوڑا، اس سیاسی عہدے کو بھی چھوڑا، اپنے خاندان کو بھی چھوڑا، اس علاقے کو بھی چھوڑا، اور وہی ابراہیم تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ سب کچھ چھوڑ کے شام اور بیت المقدس کے علاقے میں بکریاں بھی چراتے رہے۔ اور وہی ابراہیم پھر شام اور بیت المقدس سے نکلے ہیں، بیت اللہ پہنچے ہیں، مکہ مکرمہ میں پہنچے ہیں، تو پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ اے میرے رب، میں نے اپنی اولاد کو ایک ایسے علاقے کے اندر بسا دیا ہے جو زراعت کے قابل ہی نہیں ہے۔ یعنی آپ یوں کہہ لیں اس دور کے حساب سے جس علاقے سے جناب ابراہیم کا تعلق تھا وہ عراق کا علاقہ تھا، اور یہ متمدن سیولائزڈ ڈیولپڈ ترقی یافتہ علاقہ تھا۔ ایسے ہی سمجھ لیں جیسے آج ویسٹ کی دنیا ترقی یافتہ سمجھی جاتی ہے، اور اس کو چھوڑ کے جہاں جناب ابراہیم نے اپنی اولاد کو بسا دیا تھا یہ علاقہ مکہ کا علاقہ تھا، اور یہ اس دور کے حساب سے دنیا داروں کی نگاہوں میں ایک پسماندہ علاقہ تھا۔ تو جناب ابراہیم وجہ کیا بیان کر رہے ہیں؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة۔ اے اللہ، یہ بے شک زراعت کے قابل علاقہ نہیں ہے، لیکن میں اپنی اولاد کو اس لیے یہاں بساتا ہوں کہ یہاں یہ بیت اللہ کے پڑوس میں رہیں گے اور 5 وقت کی نماز تو قائم کریں گے، نماز کی پابندی تو کریں گے۔ جتنی بھی اس دور کے حساب سے نمازیں تھیں، میں آج کے حساب سے کہہ رہا ہوں اوورآل وہ اتنا ہی کہتے ہیں تاکہ یہ نماز کے پابند ہو جائیں اور ان کی نماز ضائع نہ ہو۔ پھر اللہ رب العزت کی طرف سے جب یہ قربانیاں انسان دے لیتا ہے پھر اللہ وہ قدر کرتا ہے جو دنیا کا کوئی انسان قدر کر نہیں سکتا ہے۔ پھر جناب ابراہیم کی قدر اللہ کیسے کرتا ہے؟ بیت اللہ کو آباد بھی کرتا ہے، مکہ کو ترقی بھی دیتا ہے، اور اللہ کہہ دیتا ہے ابراہیم آج کے بعد جتنے نبی بھیجوں گا وہ میں تیری نسل ہی سے بھیجتا رہوں۔ آخری نبی آئے، امام کائنات بھی آئے تو جناب ابراہیم کی نسل سے آئے، اور سب سے آخر میں پوری انسانیت کا جنہوں نے نجات دہندہ بن کے آنا ہے اور جن کے دور کے اندر ہر طرف عدل ہی عدل ہو جانا ہے، اس نے بھی جناب ابراہیم کی اور محمد کریم علیہ السلام کی نسل میں سے ہی ہونا ہے۔
إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم۔ پھر برکتیں ڈالنا اللہ کا کام ہوتا ہے۔ اللہ جناب ابراہیم کے خاندان کو وہ برکت دیتے ہیں کہ ادھر ان کا بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا ہے اور جدھر وہ لیٹا ہوا ہے اللہ وہاں سے زمزم کا چشمہ جاری کر دیتا ہے۔ ادھر ابراہیم کی اہلیہ صفا مروہ کے چکر لگا رہی ہیں، جہاں وہ چکر لگاتی ہیں اللہ قیامت تک اس کو شعائر اللہ اور اپنے دین کی نشانی قرار دے دیتے ہیں، اور تب تک کسی کا حج پورا نہیں ہوتا ہے جب تک وہ وہاں کے چکر نہیں لگا لیتا ہے۔ جناب ابراہیم پتھر پہ کھڑے ہو کے بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں، جس پتھر پہ کھڑے ہوتے ہیں اللہ اس کو مقام ابراہیم بنا دیتا ہے اور قیامت تک کے انسانوں کو کہہ دیتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مصلی، تم مقام ابراہیم کی جگہ پہ نماز ادا کیا کرو۔ میں آج ہی پڑھ رہا تھا امام ابن باز رحمہ اللہ کے بارے میں، نابینا تھے، سعودی عرب کے اندر ان کا وہ مقام تھا جو ایک وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم کا ہوتا ہے۔ جب صحیح وہ والا نظام تھا، اسلامی نظام، آج بھی بہت خیر و برکت ہے لیکن وہ والا ماحول نہیں رہا، تو امام ابن باز رحمہ اللہ نابینا تھے، لیکن جو وہ فتویٰ دے دیں، جو وہ فیصلہ کر دیں، سعودی عرب کے اندر اسے ایک آرڈر سمجھا جاتا تھا۔ امام ابن باز ایک دفعہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بیلجیم سے ایک بندہ آتا ہے، یورپ کے علاقے سے آتا ہے، بیلجیم سے اٹھ کے آتا ہے، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے امام صاحب میں ایک بڑی حسرت لے کے آیا ہوں، میں ایک بڑی خواہش لے کے آیا ہوں، آپ کی اجازت چاہیے اس کے لیے۔ کہا کیا خواہش لے کے آئے ہو؟ کہتا ہے میں ترقی یافتہ علاقے سے ہوں، میں نے ریسرچ کی ہے، مجھے پتا چلا ہے بعض ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی سلسلہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی آنکھیں نہیں ہیں، اگر آپ کو کوئی اور آنکھیں کسی طرح سے ٹرانسپلانٹ کر دی جائیں یا کسی طرح سے سرجری آپ کی کر دی جائے تو میں آج صرف یہ نیت لے کے آیا ہوں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے کیا کرنا ہے، آپ دین پڑھنے پڑھانے والے ہیں، میں اپنی زندگی میں آپ کو اپنی آنکھیں عطیہ کرنا چاہتا ہوں۔ امام ابن باز کہتے ہیں کہ اللہ نے تجھے بینائی دی ہے، تجھے یہ مبارک ہو، مجھے اللہ نے نابینا رکھا ہے، میں اس حال پہ خوش ہوں اور میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تم نے اس جذبے کا اظہار کیا ہے۔ پھر لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالنا اللہ کا کام ہوتا ہے۔ تھوڑا سا وقت اس لیے لگا کہ حضرت شیخ صاحب تھوڑی تاخیر سے تھے، انشاءاللہ چند منٹ کا ہمارا ایونٹ ہے انعامات کا، اور اس کے بعد شیخ راسخ صاحب حفظہ اللہ تشریف لے آئیں گے۔ ایک آخری گزارش یہ بھی کرتا چلوں، دین کا کام کرنے کے ساتھ ساتھ جب اللہ یہ دیکھتا ہے کہ اب یہ دین کا کام نہیں کر رہے یا دین کے نام پہ دنیا کمانے لگ گئے ہیں یا ان کی نیت خراب ہو گئی ہے یا ان کا مسئلہ کچھ اور ہو گیا ہے، تو پھر ایک اور قانون سامنے آتا ہے، اس کو قانون استبدال کہتے ہیں۔ پہلا قانون تھا قانون استفاء کہ اللہ چن لیتا ہے، پھر لیکن جب وقت کے ساتھ ساتھ جب وہ ثابت کر دیں کہ اب یہ دین کے کام کے لائق نہیں رہے ہیں تو پھر اللہ کا ایک دوسرا قانون بھی ہوتا ہے، قانون استبدال۔ اللہ ان کو بدل کے ان کی جگہ پہ اوروں کو لے آتا ہے، اور یہ بھی اللہ نے اپنے قرآن میں بیان کیا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم میرے دین سے منہ موڑ لو گے تو اللہ ایسے لوگوں کو لے آئے گا تمہیں بدل کے جو تمہارے جیسے نہیں ہوں گے۔ تو آئیے آج کی اس عظیم الشان محفل میں ایک اہم مقصد اس تقریب کا ان بچوں کی حوصلہ افزائی ہے، اور آپ سب کو یہ دعوت دینا ہے کہ آپ کے شہر میں حفظ قرآن کی خوبصورت اور معیاری کلاس جاری ہے۔ آج یہاں بیٹھے بیٹھے ہر خاندان، ہر فیملی سے ایک بچہ تو آپ ارادہ کریں کہ اللہ میں نے وہ تیرے دین کے لیے دینا ہے۔ پوری زندگی لگا دیں تو کیا ہی بات ہے، نہ بھی لگا سکیں چلے 2 سال ہی لگا لیں، 3 سال لگا لیں، حفظ قرآن کے لیے لگا لیں، اس میں بھی خیر ہے۔
اس میں بھی برکت ہے، دنیا ادھر رہ جائے گی، اور جب آپ کو کوئی پہچانتا نہیں ہوگا، انشاءاللہ حافظ قرآن بچہ اور عالم دین بچہ اپنے والدین کو تلاش کرتا ہوگا، جب آپ قبر میں پہنچے ہوں گے یہ قرآن پڑھتا ہوگا اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، اور قیامت کے دن آپ کو اللہ جنت کا تاج اور جنت کے زیورات اور جنت کی پوشاکیں اور جنت کا لباس پہناتا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو یہ جذبہ رب کریم نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔